اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو دوستو، بات کچھ میں اس طرح شروع کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ شروع کہاں سے کریں۔ بات ایسے ہے کہ اللہ پاک نے ملک پاکستان کو بے بہا بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار وسائل سے نوازا ہے، لیکن اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ملک کی غالب اکثریت بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کے جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے۔ بڑے کٹھن حالات سے ملک کی اکثر آبادی گزر رہی ہے، بڑے ہی کٹھن حالات ہیں، اور اس کا سبب باقی فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے جو مین فیکٹر ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، وہ ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم۔ کہ جو بھی وسائل ملک پاکستان کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، اور جو ان وسائل کے تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو لوگ حکومت میں ہیں، جو لوگ ان وسائل کی تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ وہ بے دریغ ایک سیگمنٹ، جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے، اس کو تو وہ نواز رہے ہیں، اور بالکل اسی وقت وہ دوسرا جو محروم طبقہ ہے سوسائٹی کا، اس کو مزید ان وسائل سے محروم کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کے اوپر شاید ہی کوئی ویڈیو کلپ سنا ہو، آپ کی نظر سے شاید ہی کوئی گزرا ہو۔ البتہ سوشل میڈیا کے اوپر یا مین سٹریم کے اوپر جتنا میں نے پچھلے 2 دن میں واچ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے البتہ اس ٹاپک کے اوپر کوئی کلپ نہیں ملا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اس چھوٹے سے کلپ کو ایک دفعہ سن ضرور لیں، اور پھر مجھے امید ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ میں نے تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جتنا میرے بس میں ہے، میں نے تو اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ سن لیا اور اتنا ہی کافی ہے، یا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ محسوس کرتے ہیں، تاکہ ایک توانا قسم کی آواز پیدا ہو، اور یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے وسائل کی، یہ کسی حد تک ہمارے حکمران اپنی اس غیر منصفانہ تقسیم سے رجوع کر لے، اور یقیناً اس کا فائدہ محروم طبقات کو ہی ہوگا۔ جو پہلے ہی نوازے جا رہے ہیں ان کی صحت کے اوپر تو اتنا خاص اثر نہیں ہوگا، لیکن جو محروم طبقے ہیں، یہ منصفانہ تقسیم اگر شروع ہو جائے تو الحمدللہ یہ ایک اچھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ملک کی آبادی
جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے ان کے حالات کسی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری تمہید جو میں نے بیان کی ہے، اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ 2 دن پہلے، 2 یا 3 دن پہلے، ایک ایسا طبقہ پاکستان میں جو نوکری کر رہا ہے، ظاہر نوکر تو نوکری ہوتا ہے، مظلوم طبقہ ہے، تو اس کے تنخواہوں میں، الاؤنسز میں جو اس کی مراعات ہیں اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے، اور میں یہ کہنے کے اوپر مجبور ہوں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے، حکومت نے اضافہ کیا ہے، ان لوگوں نے خود اضافہ نہیں کیا، حکومت نے اضافہ کیا ہے۔ تو یقیناً حکومت کے پاس ان لوگوں کی، اس طبقے کی اعداد و شمار ہوں گے کہ وہ کتنی مشکل حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ابھی 4 مہینے کے بعد ہی بجٹ پیش جو جون میں ہوا تھا، جو جولائی سے لاگو ہوتا ہے، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے گزرے ہیں، تو اس غیر اپنا ایسا طبقہ کہ جس کو مراعات تھوڑی ہیں جن کی، تو ان کے لیے اضافہ یہ ناگزیر ہو گیا، حالانکہ بجٹ میں 20%، 20% تنخواہوں میں اضافہ حکومت آلریڈی سب ملازمین کی تنخواہوں میں کر چکی تھی۔ اس 20% اضافے کے باوجود اس طبقے کی الاؤنسز میں اور مراعات میں اضافہ کرنا ناگزیر ہو گیا حکومت کے لیے، اور حکومت نے وہ کیا، اور پھر جن کی مراعات میں اضافہ ہوا انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو میری مراد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو مراعات ہیں، جو الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا ہے، میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اس اضافے سے پہلے جو ایک جج، میں کسی سینئر جج کی بات نہیں کر رہا کہ جس کی 4-5 سال یا 10 سال نوکری ہو چکی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج، جس کو سال بھی شاید نہ ہوا ہو، اس کی تنخواہ جو تھی وہ میرے بھائیوں تنخواہ تھی ان کی 11 لاکھ روپے۔ تنخواہ کتنی تھی؟ 1.1 ملین، 11 لاکھ۔ اور یہاں میں آپ کو بار بار ریمائنڈ ضرور کراؤں گا کہ جو کم سے کم ایک مزدور کی تنخواہ پاکستان میں سرکاری طور پہ جس کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہے 37,000۔ تو ایک مزدور، ایک خاندان، اس میں اس کی بیوی ہوگی، اس میں بچے ہوں گے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنے بھی ہوں، تو ایک خاندان کا سربراہ نوکری کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی ہوگی، لیکن بات تو ہو رہی ہے وسائل کی زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ اگر وہ 37,000 میں اپنا گزارا کر رہا ہے، اگر وہ نہیں بھی کر رہا گزارا، جو کہ بہت مشکل ہے، لیکن حکومت تو یقیناً سمجھتی ہے کہ 37,000 میں گزارا ایک خاندان کا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک انسان جو کسی بھی طریقے سے جج بن گیا ہے،
اس کی تنخواہ 11 لاکھ ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تھوڑا ہاتھ رکھیں اور سکون سے سنیں۔ اس کے بعد جو ہاؤس رینٹ کے نام پہ پیسے دیے جاتے ہیں ان ججز کو، سرکاری رہائش گاہیں بھی ان کو دی جاتی ہیں، اس کے اوپر ہاؤس رینٹ کے نام پہ ان کو مل رہا تھا 65,000 روپیہ کرایہ، مکان کا کرایہ 65,000، تو 11 لاکھ 65,000 ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جوڈیشل الاؤنس، انصاف کرنے کا الاؤنس جو ہے، اب اس کی سمجھ مجھے تو کم از کم نہیں آ رہی کہ جج کا کام ہی جوڈیشل کام کرنا ہے، اب اس کام کو کرنے کا بھی اس کو الاؤنس مل رہا ہے۔ ججز کو جو ان کی پرائمری ڈیوٹی ہے وہ کام کرنے کا بھی علیحدہ سے اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ تو جو جوڈیشل الاؤنس ان کو دیا جا رہا تھا وہ تھا 3,42,431۔ تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ یہ تقریباً کوئی 15 لاکھ کے آس پاس اماؤنٹ بنتی ہے جو یہ لے رہے تھے 1 نومبر سے 1 نومبر تک، آپ کہہ لیں 15 لاکھ۔ اب کہاں 15 لاکھ اور کہاں 37,000، آپ خود موازنہ کر لیں کہ وسائل کی کیسے تقسیم ہے، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہم پہ اوپر اللہ کی طرف سے فلاں عذاب ہے، فلاں عذاب ہے، فلاں عذاب ہے۔ اب حکومت نے ان ججز کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا گزارا 15 لاکھ پر منتھ، مہینے کی 15 لاکھ اماؤنٹ ان کے جیب میں جاتی ہے، پھر بھی ان کا گزارا نہیں ہو رہا، تو حکومت نے جوڈیشل الاؤنس جو پہلے 3,42,431 تھا، اب وہ الاؤنس کر دیا ہے 10,90,000، 10,90,000۔ تو اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے جوڈیشل الاؤنس میں، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ 7,48,000، 7,48,000 جوڈیشل الاؤنس۔ بار بار کہہ رہا ہوں، جوڈیشل الاؤنس جو اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہ ڈیوٹی بھی اللہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، ان ججز کے اوپر جو 60,000 یا لاکھوں میں جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا تو ان سے ان پینڈنگ کیسز کا حساب لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ نوازشات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور ہاؤس رینٹ جو پہلے 65,000 تھا، وہ میرے دوستو وہ کر دیا گیا ہے 3,50,000۔ تو یہ کل ملا کے تقریباً 25,40,000 ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی اب، جو ایک جج کو ہر مہینے حکومت پے کرے گی، 25,40,000۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز مجھے ویسے بائی دا وے یاد آ گئی کہ جب عارف علوی صاحب صدر بنے تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ میں چونکہ ملک پاکستان کا صدر ہوں، سپریم کمانڈر ہوں، اور سپریم کمانڈر کی تنخواہ باقی سب ملازمین سے زیادہ ہونی چاہیے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔
تو اس وقت عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کی تنخواہ جو پہلے 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوتی تھی اس کو بڑھا کے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا، جو جج تھے، ان کی تنخواہ سے زیادہ کر دی. اور اب ڈر تو یہ لگ رہا ہے، پر ہم ڈرے یا نہ ڈرے اس کو اتنا خاص فرق تو نہیں پڑتا جب تک کہ کلیکٹیو آواز نہ اٹھائی جائے سوسائٹی کی طرف سے. ایک اکیلے بندے کے ڈرنے سے یا اس کی آواز اٹھانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اب ہوگا یہ کہ دوبارہ کوئی یا موجودہ صدر سے تو ویسے اس طرح کے کام کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ اس طرح کی وہ حرکت نہیں کرتے. بہرحال کچھ بعید نہیں کہ کوئی ایسا صدر بنے وہ دوبارہ عارف علوی والی اعتراض اٹھائے اور پھر اس کی تنخواہ 25 لاکھ سے زیادہ کرنی پڑے کہ جی وہ صدر پاکستان ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ حالات ہیں. ابھی آپ نے ساتھ ساتھ میں نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کچھ سوسائٹی کے سیگمنٹس کی کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جو محکوم طبقات ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ساتھی ہیں، جن کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ بیچارے تو آواز اٹھا بھی نہیں سکتے، وہ آواز اٹھائیں یا اپنے بچوں کا پیٹ بھریں. اگر وہ آواز اٹھانے کے لیے 1 دن کی چھٹی کرتے ہیں کام سے تو وہ 1 دن کے جو اس کے گھر میں کوئی 1000-1500 روپیہ آنا تھا وہ بھی نہیں آئے گا. تو وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گا؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان وسائل کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنے سے بچائے اور منصفانہ تقسیم ان وسائل کی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی جس جگہ بھی جتنا ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے محروم طبقات کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.